Let the people play at other things. The king of games is still the game of kings. یہ تاریخی جملہ جو شمالی پاکستان میں واقع اسکردو کے پولو گراؤنڈ کے احاطے میں موجود ایک پتھر پر کندہ ہے۔ پولو کھیل کی تاریخی پس منظر اس کی جنگجوانہ خاصیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے اور پولو کھلاڑیوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایشیائی کھیل کی حیثیت سے پولو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جب خانہ بدوش جنگجو مہمات کے دوران اپنے پڑاؤ کے احاطے میں یہ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ مورخین کا خیال ہے کہ پولو نے 521 سے 485 قبل مسیح میں ایرانی قبائل کے درمیان فروغ پایا، جنہوں نے اس کھیل کی سرپرستی کی اور اسے آگے بڑھایا، جس کے شواہد ہمیں قدیم ایرانی ادب، تصاویر اور شاعروں کے کلام سے وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایران کے مشہور تاریخی شاعر فردوسی نے اپنے 9ویں صدی عیسوی کے شاندار مثنوی شاہنامہ میں عہد قدیم کے شاہی پولو مقابلوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ہندوستان میں یہ کھیل مغلوں کے ساتھ آیا، جن کی منظر کشی ہمیں مغل دور کے بعض عمدہ تصاویر سے ملتی ہے۔ ہندوستان کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں یہ کھیل ساگول کنگ جے کے نام سے مقبول تھا، جہاں یہ کھیل چین کے توسط سے پہنچا۔ پاکستان کے شمالی علاقوں اسکردو، بلتستان، لداخ، کارگل، ہندوستانی علاقہ اور دیگر ممالک نیپال اور تبت وغیرہ کے چند دیہات میں بھی یہ کھیل زمانے قدیم سے موجود تھا۔ شمالی پاکستان میں یہ کھیل چوگان کے نام سے مشہور تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پولو منظر سے اوجھل ہوتا دکھائی دیا، لیکن تصاویر اور مورخین کے سفر ناموں میں کسی نہ کسی طرح زندہ رہا۔ 19ویں صدی کے وسط میں برطانیہ میں اس کھیل کی پذیرائی ہوئی اور 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں بھی اسے ایک تیز ترین کھیل کے لحاظ سے جانا جانے لگا۔ چترال میں پولو مغلوں کے ساتھ ہی آیا اور انگریزوں نے اس کھیل کا نام پولو رکھا، جو کہ بالٹک لفظ پولو سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے بید کے درخت کی جڑ، جس سے عام طور پر پولو گیند بنایا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اس کھیل کو آگے بڑھایا اور مختلف ادوار میں اس کی سرپرستی کی۔ انگریزوں کے چترال سے چلے جانے کے بعد بھی پولو کھیل کی مقبولیت اور اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی اور ریاستی سرپرستی میں اسے مزید فروغ ملا۔ چترال میں پولو کا کھیل استرغال ایک منفرد انداز فری سٹائل ہونے کی وجہ سے اور بھی دلچسپ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیم 6 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گول نکالنے کو حال کہا جاتا ہے۔ حال نکالنے کے بعد اسی ٹیم کا ایک کھلاڑی واپس پولو گیند پلنزو کو ہاتھ میں اٹھائے گھوڑے کو پوری رفتار کے ساتھ دوڑاتے ہوئے سینٹر لائن کی طرف آتا ہے اور پولو گیند کو پولو اسٹک غالچن کے ساتھ دوسرے گول کی طرف ہوا میں مارنے کی کوشش کرتا ہے، جسے تھمپوک کہتے ہیں۔ اس طرح ہر گول کے بعد ٹیم کی سائڈ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پولو میچ کے دوران فنکاروں کی طرف سے شہنائی اور ڈھولک پر روایتی گیت گانا پولو کھیل کا ایک لازمی جزو تصور کیا جاتا ہے۔ چترال میں پولو کی کل تقریباً 60 ٹیمیں ہیں۔ سابق ریاست چترال میں پولو کے سالانہ مقابلے ہوا کرتے تھے۔ شندور چترال سے 149 کلومیٹر کے فاصلے پر 12,500 فٹ کی بلندی پر واقع ایک خوبصورت درہ ہے، جہاں ہر سال ماہ جولائی میں سہ-روزہ جشن شندور کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں پولو مقابلوں کے علاوہ دیگر روایتی کھیلوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جن میں رسا کشی، روایتی میوزک، گدا پولو، گھوڑوں پر میوزیکل چیئرز، کیمپ فائر، پیراگلائیڈنگ اور دیگر کلچر شوز شامل ہیں۔ چترال، گلگت بلتستان میں کھیلے جانے والی پولو اور پاکستان کے دوسرے حصوں عالمی سطح پر کھیلے جانے والی پولو میں فرق اتنا ہے کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں اور عالمی سطح پر پولو میچز کے لیے کچھ قوانین متعین ہیں، جبکہ یہاں پر پولو کوئی خاص قوانین کا پابند نہیں۔ ان علاقوں میں اس کی منفرد اور تاریخی حیثیت فری اسٹائل اب بھی قائم ہے، جو اس خطے میں پولو کھیل کی مقبولیت کی ایک اہم وجہ ہے۔ پولو کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ گو چترال کے لوگ مالے لحاظ سے بادشاہ نہیں، لیکن اپنی ہمت، حوصلے، شجاعت اور جواں مردی کے لحاظ سے بلند مقام رکھتے ہیں، اور پولو ایسے ہی لوگوں کا کھیل ہے۔ چترال اور گلگت کے لوگ لائق تحسین ہیں کہ وہ ہند کش کے دامن میں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملے ہوئے اس تاریخی کھیل پولو استرغال کو اب بھی سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔